وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. اور یہی وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل روزے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران جو ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا ایک عمل. بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت اگر آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں رہیں گی تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی یقیناً جب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا تو اس کے ثمرات اور فوائد حاصل ہوں گے. آج جو موضوع ہے وہ ہے زوجین کے حقوق و فرائض. اس حوالے سے بات کریں گے. حقوق ہیں، فرائض ہیں، سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور جہاں ان میں کسی قسم کی بھی کوئی بے ربط ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب زوجین جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ بھائی جو ہے جیسا ہے اس کی بنیاد پر ایک اس طرح کی زندگی گزر جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر معاملات نہیں ہوتے. لیکن جب شروع کے معاملات ہوتے ہیں اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، رائے مختلف ہوتی ہے، اور پھر بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے سبب یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جن پر اگر عمل کیا جائے تو بڑی ایک آئیڈیل لائف گزر سکتی ہے زوجین کی، اور ایک بہترین جو ہے ایک گھرانہ سمجھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے وہ کیا تعلیمات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اور ہمارے بائیں جانب جو ہے ثنا خاں حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ. ثقلین رشید ہے، سید انس کریمی ہے، اور حافظ محمد علی سہروردی. بہت اچھے پڑھنے والے ثنا خاں. انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کا کلام بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق اور فرض کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی طور پر اگر اس کا تعارف ہو جائے. اور آپ ایک بہت اچھی بات کہا کرتے ہیں جو ہر پروگرام میں گزشتہ جتنے سالوں سے آپ کے ساتھ 10 سال 11 سال جو ہو گئے، آپ فرماتے ہیں کہ معرفت ضروری ہے، علم کے حوالے سے آگہی بہت ضروری ہے. کیا فرمائے گا حق اور فرض کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے علم و معرفت کا لفظ آپ نے کہا. علم جو ہوتا ہے نا کسی بھی شے کا، وہ جزوی طور پہ کسی چیز کو جان لینا. جیسے اے سے لے کے زیڈ تک ہے تو ہم اے ایکس بی سی یہ جان لیں، اس کو علم کہتے ہیں یا معلومات کہتے ہیں. لیکن جب آپ اے سے لے کے زیڈ تک سیریل وائز ہر چیز کو جان لیتے ہیں تو اب اس کو معرفت کہا جاتا ہے. اور میں یہی عرض کرتا ہوں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ معرفت بہت ضروری ہے. جب ہم سطحی طور پہ کسی چیز کو لیتے ہیں تو اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سطحی طور پہ جب کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کا ایک جز آپ کے پاس آتا ہے، کل تو آتا نہیں. پھر کل ہم اپنے ذہن سے پورا کر رہے ہوتے ہیں یا خاندانی رسوم اور رواج سے پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور لازم بات ہے کہ وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو سکتا ہمیشہ، اور نہ اس کے مقابل آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو حق اور فرض دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو مختلف ہیں. حق اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک ذمہ داری کسی ایک ذات کے پیش نظر دوسرے پر لازم کی ہو. ٹھیک ہے. تو جس کے لیے لازم کی ہے وہ چیز اس کا حق کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ شوہر پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو بیوی کے سلسلے میں، جیسے نان نفقہ ہے، مہر کا ادا کرنا ہے، تو وہ عورت کا حق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو یعنی اپنے لیے کسی بھی کوئی چیز لازم کی ہے اس کو حق اللہ کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی. اور اگر وہ بندہ ہے کہ اس کے پیش نظر کسی پہ ذمہ داری ڈالی ہے تو اس بندے کا حق کہلائے گا. جیسے ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد پہ کچھ چیزیں لازم ہیں، کچھ اولاد کی ماں باپ پہ لازم ہے، جیسے ہم نے تربیت پہ گفتگو کی، وہ اولاد کا حق ہے. ایسی کچھ شوہر کی چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی پر لازم ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ذمہ داریاں اللہ نے بیوی کے پیش نظر یا اس کو بنیاد بناتے ہوئے شوہر پہ لازم کی ہے، وہ حق کہلاتا ہے. اب یہ بیوی کی یعنی جس کے لیے وہ ذمہ داری ہے اس کا حق، اور جس پر وہ ذمہ داری ڈالی ہے اسی چیز کو دیکھیں تو وہ اس کے اوپر فرض ہے. بعض اوقات نفس شے کو بھی حق کہتے ہیں. اچھا، ہم کہتے ہیں مہر عورت کا حق ہے. جی بالکل. بھئی میرا حق ہے، میں اس راستے سے گزر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں کسی دوسرے پر ذمہ داری نہیں ہے. رائٹس جس کو کہے جاتے ہیں، یہ بعض اوقات گورنمنٹ یا ریاست بھی متعین کرتی ہے. گھر والے بعض اوقات اپنے پاس سے کچھ حقوق لازم کر دیتے ہیں. لیکن اصل یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک پر دوسری ذات کے پیش نظر کو ذمہ داری ڈالی ہے اس کو حق کہتے ہیں، اور جب وہ اس کو ادائیگی کی طرف آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ فرض. اچھا، یہ فرض والا شرعی حیثیت والا نہیں ہے، یہاں فرض بمانے لازم. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر کچھ چیز لازم کر لی.
اللہ تعالیٰ حقوق بندوں کو دیتا ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہو سکتی. ہاں وہ خود اپنے ذمہ کرم پہ کوئی چیز لازم کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے خود اللہ نے فرمایا کہ بندے کا مجھ پر یہ حق ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے بعض حدیث قدسی میں آیا ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ جب تک بروز قیامت مظلوم کو ظالم سے اس کا حق نہ دلوا دوں، ظالم کو چھوڑوں گا نہیں. یہ اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے. عدل کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا، حالانکہ اس پہ واجب نہیں تھا، لیکن اس نے لازم کر لیا کہ وہ ظلم نہیں کرے گا. لہذا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے بھی واجب ہوتی ہیں لیکن وہ خود اس کے اپنی ذات پر لازم کرنے کی بنا پر ہیں. باقی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر. ضرور. اچھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ لیاقت حسین صاحب، شوہر پر بیوی کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ذریعے سب سے پہلے تو اس پر مہر لازم آتا ہے کہ وہ اس کا مہر عطا کرے. جو مہر متعین ہوا ہے وہ مہر ادا کرے گا، ورنہ مہر مثل جو ہے اگر اس کی تعین نہیں کی گئی، ذکر نہیں کیے گا تو مہر مثل اس پر لازم ہوگا. اس کے بعد اس پر نان و نفقہ لازم ہے شوہر پر کہ جب اس نے نکاح کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. اللہ نے اس کو قوام بنایا، منتظم بنایا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ رب تبارک و تعالی نے اس پر لازم قرار دیا. تو مہر لازم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نان و نفقہ لازم ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ عرف عام کے اندر اس کے خاندان میں، گھر میں جو چیزیں ضروریات جو ہے وہ اپنے بہنوں کو، خاندان کو دیتا ہے، اس عرف عام کے مطابق اللہ نے اس کو جتنی طاقت عطا فرمائی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. رب تبارک و تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا اس کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے معاشرتی طور پر معاملات کرے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا کہ عرف عام کے مطابق اس کے ساتھ معاشرت کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے رئیس بھائی، وہ ہے رسپیکٹ، وہ ہے عزت. قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو. وہ تمہاری زینت ہے، وہ تمہاری عزت ہے، وہ تمہارا پردہ ہے. تو میاں بیوی کو جیسے کہ ہم ذکر کریں گے مرد کے بھی، عورت کے بھی حقوق، ساری چیزیں، فرائض، لیکن جو رسپیکٹ ہے اس کے اندر ایک ایکولیشن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جو احترام ہے، عزت ہے، اخلاق ہے، وہ آپ کی نہ باندی ہے نہ نوکرانی ہے، وہ آپ کی ایک آزاد بیوی ہے اور اس کی رسپیکٹ ہے، اس کی عزت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کے اخلاق، جس کا بیہیویئر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. پھر حضور نے خود فرمایا کہ میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. سبحان اللہ. اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین احسنہم خلقا خیارکم خیارکم لنسائہ. فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. پھر اخلاق کا پیمانہ یہ رکھا کہ جس کے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ جس کا بیہیویئر اچھا ہے. یعنی باہر انسان محفلوں میں، مجلسوں میں، مسکراہٹوں کے تبادلوں کے ساتھ، لیکن جب انسان گھر کے اندر آئے تو اس کا منہ بنا ہوا ہو. اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ کہاں گئی مسکراہٹیں جو آپ زمانے کے اندر بکھیر رہے ہیں، اور مجلسوں کے اندر آپ باتیں کھول کھول کے لوگوں سے مل رہے ہیں. تو آپ گھر والوں کے ساتھ اگر اچھے ہیں تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً آپ اچھے ہیں. تو سب سے بڑی چیز ہے رسپیکٹ. اس میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز عورت کی تمہیں اچھی نہیں لگ رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور بہت ساری اچھائیاں رکھی. عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا. چیز ناپسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں اس کی اچھی بھی تو رکھی ہیں. تو تم پر لازم ہے کہ اس کی عزت، رسپیکٹ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھو، اور اس انداز کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہارا گھر ایک بہترین گھر بن جائے گا، اور تمہارا گھر جو ہے ایک محبتوں کا مرکز و محور بن جائے گا. تو یہ ایک بنیادی ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نکاح کرے تو ان چیزوں کو ضرور بلوز خاطر رکھے. اچھا، مفتی زیغم علی شاہ صاحب گردیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ازروئے تعلیمات شریعت اسلامیہ اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ بیوی کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیں، چونکہ فرائض جو ہے پورے نہیں کیے جاتے، ذمہ داریاں پوری نہیں کی جاتی اور اس پر بہت واویلا مچایا جاتا ہے، یوں ہو گیا یوں. کیا فرمائیے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. یقیناً نکاح ایک ایسا عظیم بندھن ہے کہ جس میں دونوں افراد میاں بیوی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حقوق و فرائض کے سلسلے میں باندھ دیا گیا ہے، اور اس رشتے کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب یہ دونوں اپنے حقوق و فرائض کی پاسداری کریں، اور ایک دوسرے کی اگر حق تلفی کی جائے گی تو یقیناً وہ رشتے میں بے برکتی ہے اور کبھی اس میں مضبوطی نہیں آ سکتی. اللہ رب العالمین نے بیوی پر جو شوہر کے حقوق و فرائض کو لازم فرمایا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ بھی تلاوت کی گئی، اس میں پہلی جو بیوی پر شوہر کے تعلق سے ذمہ داری لازم فرمائی گئی کہ اس کی اطاعت کرے. جائز اور معروف امور میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی، اس کی پیروی کی جائے گی. قرآن کریم میں بہترین جو بیویاں ہیں ان کی نشانی بیان فرمائی کہ فالصالحات قانتات، کہ نیک بیویاں وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہیں. جائز امور میں اس کی پیروی کی جائے گی، ناجائز امور اگر کوئی بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو وہ اگر اس کا تقاضا کرتا ہے تو اس کی نہیں مانی جائے گی. حدیث مبارکہ میں اس کی تاکید فرمائی گئی کہ لا طاعۃ الامیر لمعصیۃ الخالق، کہ امیر کی اطاعت معصیت خالق کی معصیت میں نہیں کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی جہاں تاکید فرمائی، اسی کے ساتھ ساتھ خلاف ورزی کرنے کی مذمت اور وعید بیان فرمائی گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو افراد ایسے ہیں کہ جن کی عبادات ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی. ایک فرمایا کہ بھاگا ہوا غلام جو جب تک اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے، اس کی خدمت میں نہ آ جائے، اللہ رب العالمین اس کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا. دوسرا فرمایا کہ نافرمان بیوی جب تک وہ اپنے شوہر کی نافرمانی میں ہے، اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. تو جائز امور میں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ عورت پر لازم فرمایا گیا. پھر دوسرا جو قرآن کریم میں اسی سے آگے فرمایا کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اپنی عزت و عصمت، اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرے، شوہر کے گھر کا خیال رکھے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے. شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں ان افراد کو نہ آنے دے کہ جن کا آنا شوہر ناپسند کرتا ہے. یہ قرآن کریم میں اس سے متعلق تاکید فرمائی گئی، اور پھر احادیث میں اتنی اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو عورت نمازوں کی پابندی کرے، پنجگانہ نماز پڑھے اور کبیرہ گناہوں سے بچے، پھر فرمایا کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یعنی اگر ان امور کی پاسداری کرتی ہے اور شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے یہ اجازت عطا فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ رشتے کی مضبوطی کے لیے یہ ساری چیزیں بہترین عوامل ہیں کہ اگر اپنا محاسبہ کر کے اپنے ازدواجی معاملات کا جائزہ لے کے ان چیزوں کی اگر ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے ان رشتوں کو استوار کریں گے تو یقیناً ہمارے گھر وہ گہوارہ جنت بن جائیں گے. شوہر کی عزت کرنا، شوہر کا احترام کرنا، آج اگر ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، تو وہ ایک میدان جنگ کا ماحول ہمیں گھروں میں نظر آتا ہے. جنگیز جیسی صورت یقیناً یعنی شوہر تو بیچارہ وہ جان بچاتا پھرتا ہے، اسے وقت میں گھر آتا ہے کہ سونے کا وقت قریب ہو، جان چھوٹی رہے، کسی طرح عتاب سے بچ جائے. تو شوہر کی عزت کرنا، شوہر کا ادب و احترام کرنا، یہ عورت پر لازم فرمایا گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی عورت اس کیفیت میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، یعنی خالق کی رضامندی کے لیے تو اس نے کام کیے ہیں، اگر شوہر اس کا راضی ہے اللہ رب العالمین اس سے داخل جنت فرمائے گا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ شوہر کی رضامندی وہ اللہ رب العالمین کی رضا، یعنی اگر کسی نے شوہر کو راضی کیا ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا. اور اگر خالق کی رضامندی میں ہی مصروف عمل رہی ہے، شوہر کو کوئی اس نے حیثیت نہیں دی، کوئی اوقات نہیں دی، تو ایسی کیفیت میں تو اللہ رب العالمین بھی اس کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا. تو ان چیزوں کی پابندی اور پاسداری کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، یہ بھی عورت کے لیے لازم فرمایا گیا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ظاہر اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر کے لیے، اور باقی محارم جو رشتے ان کو بیان فرمایا گیا. اور احادیث میں بھی اس کی تاکید فرمائی گئی ہے. اگر عورت گھر میں اس طرح کا ماحول بنائے گی کہ وہ جہاں شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے تو بڑا بن ٹھن کے اہتمام کرتی ہے، اگر گھر میں یہ ماحول نہیں ہے، اپنے شوہر کے لیے جس کی زیب و زینت کے لیے تاکید فرمائی گئی ہے کہ اس رشتے کو مضبوط کرنا، اپنے لیے ایک میلان پیدا کرنا اور زوجین کے درمیان محبت پیدا کرنا،
یہ ساری چیزیں اگر وہ اہتمام نہیں کرتی تو یقیناً وہ رشتہ ناچاکیوں سے بھرپور رہتا ہے. تو ان حقوق و فرائض کی پابندی اور پاسداری کی جائے گی. اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے گا. زوجین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت اچھی بنیاد فراہم کی ہمارے تینوں اسکالرز نے جس انداز میں گفتگو فرمائی, اس سے بہت سی چیزیں مستحضر ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہے ابھی شامل کریں گے ہم. اور جب حقوق و فرائض کی بات ہوئی تو اس میں جو غفلت ہے یا اس میں جو کوتاہی ہے اس کے دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں, قبلہ مفتی محمد اختر مدنی صاحب اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی دیکھیں, جیسے کہ حضرات نے حقوق کی کچھ تفصیل ذکر کی تھی, جس میں سے ایک حق ہے عورت کا نان نفقہ. نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے, ایک رہائش, ایک کھانا پینا, ایک لباس. اور اس میں شوہر کی پہلے مالی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے. اچھا, مثلا اگر امیر ہے, اس نے 3 عورتوں سے نکاح کیا, ایک مالدار سے, ایک اوسط درجے کی, ایک بالکل لوور کلاس کی, تو مالدار کو مالداروں والا نفقہ دے گا, مڈل کلاس والی کو مالدار والی, اور جو غریب ہے اس کو کم از کم مڈل کلاس والی. یہ خود مڈل کلاس والی اور کلاس والا ہے اور 3 سے نکاح کر لیا تو لازم بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو امیر کو مڈل کلاس والا دے گا, مڈل کلاس والی کو درمیانہ, اور نیچے والی کو غریب والا دے سکتا ہے. اور خود غریب ہے تو بیچارہ کیا کرے گا, تینوں کو ایک. لیکن جب اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ نان نفقہ نہیں دیتا تو پھر عورت ہوتی ہے ڈسٹرب, گھر کا نظام نہیں چلتا, بچوں کو تعلیم نہیں ہے. پھر وہ اس کے بعد عورت خود جاب کیا تو کوشش کرتی ہے, یا بعض نکھٹو نکمے قسم کے ہوتے ہیں, برا نامہ نے کوئی بھائی میرا کہ میکے سے لے کر آؤ. کب تک وہ جا کر شادی ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں یا ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی؟ پھر جب وہ اس کے اوپر مطالبہ کرتی ہے کہ تم لاؤ تو پھر یہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے, فتنہ فساد, اور بچوں پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ایک نان نفقہ ادا نہ کرنے کی بنا پر ہی آپ دیکھیں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, میکے میں گلٹ فیل کرنا پڑتا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بچے ایسے. دوسرا جو عورت کا بنیادی حق ہے وہ تعلیم و تربیت ہے. اس میں ہمارا بہت لمبا کلام ہوا کل اولاد کی تربیت کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب شوہر جب عورت کو تعلیم نہیں دیتا, مذہب کی تعلیم نہیں دیتا, اس کو اخروی امور کی طرف مائل نہیں کرتا, پھر وہ کیا کرتی ہے, غیبت کر رہی ہے, چغلیاں کر رہی ہے, شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے. اور وہ خیانت 2 طرح کی ہوتی ہے, کبھی مالی خیانت ہوتی ہے اور کبھی عزت و عفت کی خیانت ہوتی ہے کہ بعض عورتیں کسی نامحرم کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لیتی ہیں, اس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے, دوستیاں ہو جاتی ہیں فیس بک وغیرہ پر, اور اس طرح کے بے شمار کیسز آئیں کہ زنا کی حد تک نوبت پہنچ گئی. تو جب آپ عورت کو تعلیم و تربیت نہیں دیں گے, اچھا پھر بعض اوقات عورتیں بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں, ہم یہ تو نوٹ کرتے ہیں کہ جی بدتمیزی کر رہی ہے, لیکن اس کا سبب کیا ہے یہ دیکھیے نا. ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں. جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو نا, بیٹھو, مسکرا کے بات کرو, اس کی سوچ سنو, فکر سنو, غم سنو اس کے. اب شوہر وہ بیوی آئے, تھوڑی بیٹھے میں ٹھہر جاؤ, نیوز تو دیکھنے دو. میں تجھ سے بات کیا کروں گا یار, تمہارا ایک ہی بات رہے گی تمہاری خاندان والی. اچھا تو کیا کرے پھر, وہ تمہیں چلتا پھرتا بس دیکھتا رہے کہ ایک متحرک شخص ہے, ایک ہیولا سا ہے جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے, اور اسی کو دیکھ کے وہ خوش ہو کے بلائیں لیتے رہے, باقی اور کچھ نہ کرے. لازم بات ہے کہ جب آپ عورت کی سنیں گی نہیں, اس کی معافی ضمیر ہی نہیں سنیں گے, تو پھر عورتوں کا دل دوسری طرف مائل ہوتا ہے. اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی پہ توجہ کرے. اسی طریقے سے یہ حق ہے کہ عورت کے, جیسے حضرت نے فرمایا, رسپیکٹ کرے اور اس کو سراہے, اس کی مناسب تعریف کرے. جب آپ کھانے کے اندر عیب بھی نکالتے رہیں, وہ نئے کپڑے پہن کر آئے, کیسی لگ رہی ہوں, ہاں ٹھیک ہے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, خبریں دیکھنے دو. عورتیں بعض اوقات ادھر نکلتی ہیں, کبھی یوں نکلتی ہیں نئے کپڑے پہن کے نا, تاکہ نوٹ کر لیں کہ تعریف ہو رہی ہے. کہتی ہے کچھ نظر آیا, پہلے چونکہ یہیں سے ڈیسیجن آتا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے. کہتا ہے کیا نظر آیا, وہی ہو تم پرانی, وہی ہو. کہتی کپڑے نظر نہیں آئے, اچھا نظر نہیں پڑی میری. اب ہوتا ہے یہ کہ بعض اوقات عورت جب کسی شادی بیاہ میں جاتی ہے نا, تو اس کے میل کزنز اس کی تعریف کر دیتے ہیں بعض اوقات, بھائی آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اور عورت اکثر تعریف پسند ہوتی ہے, غیر محسوس طریقے سے اس کا میلان غیر مرد کی طرف ہو جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم وہ زیب و زینت شاید شوہر کے لیے نہ کرے, اس تعریف کو سننے کے لیے کرے کہ احمد بھائی آئے ہوں گے شادی کے اندر, دیکھ کے ضرور تعریف کریں گے. اور احمد بھائی بھی تیر نشانے پہ لگاتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ وہ منتظر ہوتے ہیں اپنی بیوی کی, کبھی وہ بھی تعریف نہیں کریں گے, کزن کی کر لیں گے. یہ خرابیاں دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر بیوی کی بہن فاسقہ ہو تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی بہن سے ملنے سے روکے. یعنی سسٹر ان لا, یہ قطع رحمی بظاہر ہے, لیکن جب پتہ ہے کہ وہ عورت فاسقہ ہے, فاجرہ ہے, مثلا گالیاں بکتی ہے, اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے, بے پردہ باہر نکلتی ہے, چوریاں کرتی ہے, امانت میں خیانت کرتی ہے, راز ظاہر کرتی ہے, چغلیاں کرتی ہے, تو
تو یہ چیز بیوی میں صلاحیت کرے گی، جب اس میں صلاحیت کرے گی تو خرابی یہاں پیدا ہوگی، اس لیے بیوی کی تعلیم و تربیت بھی انتہائی ضروری ہے۔ پھر یہ ایک عورت کا حق ہے کہ اس کی عزت و عفت کی حفاظت ہو، اور شوہر اس پر نگہبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کو کہ جس کے گھر میں نامحرم آتے جاتے ہوں اور وہ پرواہ نہ کرے، اس کو دیوس سے تعبیر کیا ہے، جس کو اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو غیرت سے خالی شخص کہلاتا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں بعض اوقات معذرت کے ساتھ ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، یہ میل کزنز آ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان سے تو کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ شروع سے ابھی تک پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں، تو یہ خرابی پھر گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر خاص طور پہ شوہر کو ایسا ماحول کریٹ کرنا ضروری ہے، اور عورت کی ایسی تعلیم و تربیت ضروری ہے کہ نامحارم کے اندر ایک ہرڈل قائم رہے، کوئی وہ بہت زیادہ کلوز نہ ہو جائیں، کیونکہ ایسے کیسز بھی بہت سارے آئے کیونکہ گھر میں رہتے ہیں، شوہر بعض اوقات وزٹ پہ چلا گیا 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، اور پیچھے مسائل ہو گئے، یہ سب شوہر کی ذمہ داری۔ تو دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر شوہر حق ادا نہیں کرتا بیوی کا تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد دیگر چیزیں، اخروی لحاظ سے پھر وہی سزائیں ہیں۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اگر یہ بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھ لیا ہے کہ سب سے پہلے مظلوم کو اس کا حق دلوائے گا۔ لہٰذا اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برود قیامت ایک شخص نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کو اس نے گالی بکی ہوگی، کسی پہ زنا کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ اکثر شوہر حضرات ان میں سے کچھ چیزیں بیویوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو نبی کریم فرماتے ہیں اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ جب اس کی نیکیاں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو ان لوگوں کی نیکیاں برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہ اگر شوہر بیوی کے حق میں کوتاہی کا مرتکب ہو تو یہ ہو۔ اب اس کو جسٹ اپوزٹ لے لیں، اگر بیوی نہیں کرتی ہے، شوہر کے حق میں کوتاہی کرتی ہے، جیسے بتایا کہ اطاعت فرما برداری نہ کرے، اس کی عزت و عفت کی حفاظت نہ کرے، سارے راز لے کے میکے میں جا کے بتا دیے۔ اس لیے میں بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، میاں بیوی انتہائی کلوز ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم کی یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ اب ہوتا ہے کہ میاں بیوی چونکہ کلوز ہوتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے ذہن کہ انشاءاللہ ہم قیامت تک ساتھ رہیں گے اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ شوہر اپنے ساری زندگی کا راز بیوی کو بتا دیتا ہے، بیوی اس کو بتا دیتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ اپنے ادھر بتاتا ہے گھر میں، وہ وہاں بتاتی ہے، اور یہ پورے خاندان میں عام ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عورت کی ذمہ داری اس طرح شوہر کی بھی ہے کہ ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کریں، اگر یہ خیانت کریں گے آخر میں اس کا حساب ہوگا۔ بھائی ایک بزرگ کا واقعہ عرض کرتا ہوں مختصر بالکل، اسی لیے بزرگ کی اپنے زوجہ سے کچھ لڑائی ہوئی تو ایک مرید نے پوچھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا اپنے بیوی کی باتیں تجھے بتاؤں؟ تو خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد سیپریشن ہو گئی تو پھر آ گیا، کیونکہ بعضوں کے پیٹ میں گولے اٹھتے ہیں۔ تو بتا دیں عورتوں میں بی جمالو، اور یہ بی جمالہ جو ہے نا، یہ مردوں کے اندر یہ بھی کم نہیں ہے، قریت کے راز میں۔ حضرت اب بتا دیں، فرمایا اجنبی عورت کی باتیں تجھے بتاؤں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں معاملہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو ممی ڈیڈی ہوتا ہے نا، بالکل وہ امی کو جا کے بتا رہا ہوتا ہے، امی آج بیوی نے یہ کہا ہے، کہہ دیا مجھے، اس کے خاندان میں تو ایسا ہوتا رہا ہے، بہنوں کو بتا رہا ہے، اور یہ بھولی بچی وہ جا کے امی ان کے تو ایسا ہوتا ہے۔ اب بعض وقت ہوتا ہے سسرال والوں کی منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے لڑائی جھگڑے میں، تم لوگ تو ایسا کرتے رہے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ پتا چلا کہ یہ راستہ ہی ہے، اس سے پھر کلیشز پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے راز کی حفاظت نہ کرے، اس کی عزت و عفت کی حفاظت نہ کرے، اطاعت و فرما برداری نہ کرے، تو پھر آخرت میں اس کے لیے مسائل ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اکثر اس میں اس کے اہل میں سے، جہنمیوں میں سے اکثر عورتوں کو پایا جو ناشکری کرتی ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی ناشکری؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی۔ پھر فرمایا بعض اوقات ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ قطو نا ماضی منفی میں ٹوٹل انکار کے لیے آتا ہے، کسی مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ اتنی بڑی احسان فراموشی ہے، اس کی بنا پر میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو لہذا اگر عورت یا مرد حقوق و فرائض میں کوتاہی کریں گے، دونوں کے لیے دنیاوی نقصانات اور آخرت میں میدان محشر میں حساب و کتاب، اور اللہ ناراض ہوا خدا نہ خواستہ
تو جہنم میں داخلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مرد جس انداز میں محنت کر کے مشقت کر کے اپنی صحت کا خیال نہ رکھ کر بھی تمام حقوق جب پورے کر رہا ہوتا ہے تو خواتین کو چاہیے کہ اس کی احسان مند رہیں، اس کی خدمت کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے، گھر کا ماحول خراب نہ کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ عورت ہی ہے کہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، ایک عورت ہی ہے کہ گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ابھی اس کے ظرف پر منحصر ہے کہ وہ کس انداز کی تربیت لے کر آئی ہے اور کیا ڈیلیور کر رہی ہے اپنے شوہر کے گھر۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے ہمارے ساتھ۔